اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ آیت نمبر 15۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ۔ اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا حصہ بنا ڈالا کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دیا جائے، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اولاد جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا ایک حصہ ہوتے ہیں نا، جز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اولاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان محتاج ہے، کمزور ہے کہ اس کو وارث کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بری ہے نا، کیونکہ ہر اولاد ماں باپ کا کیا ہوتی ہے، حصہ ہوتی ہے۔ اور مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے اختیارات اس کو دے دیے جائیں۔ حصہ یعنی جیسے ہم لوگ سورہ انعام میں پڑھ چکے کہ وہ جب ان کی کھیتی باڑی ہوتی تھی یا پیداوار ہوتی تھی تو اس کا 2 حصہ کرتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے۔ اپنے شریکوں میں سے کوئی کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے اس میں ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ کے حصے میں اگر کوئی کمی ہوتی تھی تو اس میں سے ہرگز اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ اللہ کے لیے حصہ بنا رہے یا اللہ کا حصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اس کی بجائے یہ کسی اور کو اختیار دیتے ہیں اس کا کہ کسی اور کو پکارتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے، یعنی کلم کلا احسان فراموش۔ یعنی ایک تم تو اتنا زیادہ وہ کرتے ہو کہ مثلا یہ کہ کوئی اگر ہے ایسا، کسی کو اگر کسی کے نام سے منسوب کر دیا جائے کہ فلاں کی اولاد، تو کتنا غصہ آئے گا اس کو کہ نعوذ باللہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں فلاں میری اولاد ہے یا وہ ہے، اس طرح کا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے تم حصہ بنا دیتے ہو، ایک حصہ کہ وہ دیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ پر مشرکوں کی جو افترا باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، اس کا بیان ہے کہ انہوں نے بعض جانور اللہ کے لیے اور بعض اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر لیے، جیسے کہ سورہ انعام وجعلوا للہ مما ذرأ، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اناج اور جانوروں میں ان مشرکوں نے حصے مقرر کر لیے۔ کچھ حصے تو اللہ کے مقرر کر کے آپ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ ہے، اور کچھ حصے بتوں کے مقرر کر دیے، پھر جو بتوں کے نام کے ہیں وہ اللہ کو نہیں پہنچتے، اور جو اللہ کے نام کے ہیں وہ بتوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی یہ تجویز کیسی بری ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے ایک طرح سے شرک کا جز بنانا، یعنی شرک کا کسی بھی چیز کے، یعنی اللہ ساری کل کائنات کے تنہا اکیلے مالک ہے۔ ہماری تمام حاجات کو پوری کرنے میں بھی کس کا اختیار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو اولاد دینے والا، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو رزق دینے والا، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو ہماری مشکلیں دور کرنے والا بنائے، تو یہ کیا ہے کہ جو اللہ کا حصہ تھا نعوذ باللہ ہم نے کیا کیا، اس کو دوسروں کی طرف منسوب کیا۔ یہی تو اصل میں شرک ہے۔ شرک انسان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ صرف بتوں کی پوجا کی جائے یا غیر اللہ کی پوجا کی جائے، لیکن امیدیں کسی سے لگانا یہ بھی تو شرک ہے۔ اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی اور کو دے دینا، یہی تو شرک ہے۔ پھر ان الانسان لکفور، یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا احسان فراموش ہے کہ دے کوئی اور اس تعریف کسی اور کی جائے۔ مثلا یہ کہ ایک ماں ہے، رات دن اپنے کے بچے کے پیچھے کتنی محنت کرتی ہے، اپنی نیند، اپنا چین، اپنا آرام، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا سب کچھ اس کے پیچھے لگا دیتی ہے، اور بدلے میں اگر کوئی اس کا بچہ بڑا ہو کر اس کی احسان ماننے کی بجائے وہ اگر اس کی سگی بہن کو بھی کہے، مثلا اپنی خالہ کو بھی کہے آپ نے میرے لیے زندگی میں بہت کچھ کیا، آپ نے مجھے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا، میرے پر محنت کی، تو ماں کا دل کیا بولے گا؟ تو یہ تو دنیا میں انسانوں کا حال ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مثل الاعلیٰ ہے۔ اللہ کے لیے ہم کیسے ناشکری کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی
ایک اللہ کی پہچان کرائی قرآن کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے. اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے تو وہ اس کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. قرآن کے پڑھنے کی توفیق جو دی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا سمجھ دیا، ہم کو فہم دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمان کی بہت بڑی یعنی مہربانی ہے. تو ہر نعمت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کر رہے ہیں، ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بہت ناشکر ہے. یعنی اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر اتنی خوشی سے نہیں کرتا تو ہے لیکن اتنی خوشی سے یا کرتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ذرا سا بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پورے میں سب کو گاتے پھرے گا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرا یہ ہوا اور وہ ہوا. ان نعمتوں کو نہیں یاد کرتا کہ اب تک جس میں تھا، اب کوئی تکلیف آئی ہے تو کیا ہے، لوگوں سے شکوہ شکایت. تو یہ بھی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کا شکوہ نعوذ باللہ بندوں سے کیا جائے، یہ بھی ناشکری ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. بلکہ کیا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس حال میں سب میں کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ایک منٹ. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ناشکری کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے بنا لیا اس میں سے جو وہ خود پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹیاں، اور تمہیں چن لیا بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے. اصل میں یہاں تنقید کی جا رہی ہے مشرکین کے اس عقیدے پر کہ جو چیز ان کی اپنی نظروں میں غیر اہم ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے اس کو منتخب کر رہے ہیں یا اللہ کے نام اس کو لگا رہے ہیں. اسی طرح ان بدبختوں نے اولاد کی تقسیم کر دی اور کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ لڑکیاں ان کی نگاہ میں پست اور ذلیل ہیں اور اپنے لیے لڑکوں کے امیدوار رہتے ہیں. جیسے کہ سورہ نجم آیت نمبر 21-22 میں آئے گا، الکم الذکر ولکم الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ تو بڑی گھناؤنی بات ہے. ان گستاخوں نے اللہ کے بندوں اور اس کی مخلوق کو اس کا جزو یعنی اولاد قرار دے دیا. پھر بدتمیزی بھی یہ بھی کہ خود تو لڑکیاں ناپسند کرتے ہیں، جیسے کہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے، اور اللہ کی طرف اولاد میں لڑکیوں کو منسوب کرتے ہیں. یعنی خود جس چیز کو پسند ہی کرتے اس کو رامان، یعنی احسان فراموشی اس کے سوا کیا ہوگی کہ جس نے دیا ہے. اول تو نہ بیٹیاں اللہ کے لیے نہ بیٹے اللہ کے لیے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن اگر تم تقسیم بھی کر رہے ہو تو کیسی کر رہے ہو؟ ظلم والی تقسیم. اول تو ہے ہی نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں کوئی بھی، لیکن جو چیز تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ اللہ کی طرف جس نے دیا ہے اس کی طرف وہ چیز جو تمہاری ناپسندیدہ چیز ہے اس کو منسوب کرتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور وہ کہ جب ان کو اس کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی جس کو یہ لوگ رحمان کے لیے کی طرف منسوب کرتے ہیں، ظل وجہ مسودہ، تو ان کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے. کہ خود تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں یا فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کے شکوے کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ جب انہیں لڑکیوں کی خبر سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور دل ہی دل میں گھٹتے ہیں گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اور ذرا سا منہ نکل آتا ہے گویا بڑی شرمناک، یعنی بڑی شرم کی بات سمجھتے ہیں اپنے لیے. اور اپنا تو یہ حال ہے، مگر کتنی بڑی گستاخی ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. خود تو بیٹی کے نام سے زمین میں گڑ جاتے ہیں اور انہیں زندہ درگور کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی بیٹیاں گھڑنے میں پیشانی پر ان کے ذرا سا بھی بل نہیں آتا کہ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو بتایا گیا
کہ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. یہ دور جاہلیت کی بات نہیں ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بیٹی کے اوپر بیٹی کا پیدا ہونا عورت کا قصور سمجھا جاتا ہے. بعض مرتبہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے یا دوسری شادی کر لیتے ہیں کہ اس سے بیٹا پیدا ہوگا. اور یہ ظلم خود عورت کے ساتھ کر رہی ہے. یعنی ساس اگر ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کی خود شادی کروا دیتی ہے کہ نہیں، اس سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ کیسی یہ ظلم کی بات ہے کہ خود عورت پر ظلم کر رہی ہوتی ہے. اکثر دیکھا گیا کہ جن بیٹیوں کو نفرت سے پالا گیا وہی بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنتی ہے. یہی تو ناشکری ہے. قزیم اپنے آپ کو غم کے مارے مجرم و مظلوم سمجھتا پھرتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اور آج کے دور میں کیا ہے دوسری شکل، یعنی جاہلیت کے دور میں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. آج کے دور میں کیا کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو ابورٹ کرا دیا جاتا ہے الگ، اگر ان کو پتہ چلتا ہے کسی بھی ذریعے سے، جو کہ قانوناً جرم ہے. لیکن اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلاً بیٹی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو ابورٹ کرا دیتے ہیں. تو اب تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونا یہ مرد کی وجہ سے، اس میں عورت کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مگر دور جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا ضمیر زندہ تھا. یعنی سبھی ایسے نہیں تھے ان کی جاہلیت والے کے وہ ہوتے. جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک نہیں دو نہیں 7 بیٹیاں اس طرح کی. اور ایک بیٹی کے بارے میں بتانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ میں جب اس کو لے کر گیا تو ابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. اور جب گڑھا کھودنے لگا اور میرے منہ پر مٹی پڑنے لگی تو وہ میرے اپنے کپڑے سے میرا منہ پوچھ رہی تھی، میرا ہاتھ پوچھ رہی تھی. اور پھر وہ چیختی رہی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا. تو اس طرح کے بھی ہے. تو اپنے وقت میں روتے تھے اور وہ کرتے تھے کہ اس طرح سے ہم سے جاہلیت کے زمانے میں یہ کام ہوا. تو یہ عام بات تھی دور جاہلیت میں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں تھا. دور جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا ضمیر زندہ تھا. جیسے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبے سے اپنی پشت ٹیک لگائے ہوئے دیکھا کہ یہ وہ لوگوں میں سے تھا جو دور جاہلیت میں بھی شرک نہیں کرتے تھے بلکہ دین حنیف پر تھے. وہ کہتے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے. وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے. جب کوئی شخص اپنی لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تو اس سے کہتے تھے کہ اس کو قتل مت کرو، میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا سارا خرچہ برداشت کرتا ہوں. اور پھر اس سے اس کی بیٹی کو لے لیتے تھے اور اس کی پرورش کرتے تھے. پھر جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تو چاہتا ہے تو اسے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں اس کے نکاح پر خرچ ہونے والے پیسوں کا خود ہی انتظام کر لوں گا. یعنی اس کی شادی بھی میں کرا دوں گا. یہ کیوں کہنا پڑتا تھا؟ کیونکہ بچی کے نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہے. تو اس زمانے بھی ایسے لوگ تھے. تو یہ سب کیوں؟ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے کہ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تھا کہ اور یہ دعویٰ کرتے تھے یعنی یہ کہ تقدیر کا فیصلہ نہیں مانتے نا اس چیز کو. بیٹی دینا، بیٹا دینا، کتنے ہی ایسے ہیں دیکھیں کہ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ 4 بیٹیاں ہوئی. ہم لوگوں کے جاننے والوں میں سے 4 بیٹیاں ہوئی اور اس کے بعد ایک بیٹا ہوا. تو جب ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہو رہی تھی تو ساس خود اپنے بیٹے کو اتنی برا بھلا کہتی تھی کہ تو لائق ہی نہیں ہے لڑکا پیدا کرنے کے، اور تیرے نصیب میں تو ہے ہی نہیں ہے اولاد، اور یہ اور وہ، بہو کو بھی اور بیٹے کو بھی اس طرح سے. لیکن صبر والے دونوں میاں بیوی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا. تو اسی طرح اور بیٹیاں جو کر سکتی ہیں خدمت یا ماں باپ سے محبت، ویسے بیٹے اتنا نہیں کرتے. حالانکہ بیٹے بھی کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں دل سے ان کے اندر جو ماں باپ کے لیے وہ ہوتا ہے جذبہ، ویسا بیٹوں کے اندر اتنا نہیں ہوتا. اللہ یہ کہ من رحم رب بھی، بعض اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت ایسے ہیں کہ بیٹے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ایک جاننے والوں میں سے میں جانتی ہوں کہ مثلا میری ہی فرینڈ کی ساس کا واقعہ ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں اور ماں کو ایسی بیماری لگی وہ کوما میں چلی گئی. اب وہ کوما میں چلی گئی تو ان کو کیا ہے کہ ظاہر ہے کوما والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ خود کروٹ بدلنا پڑتا ہے, ٹائم ٹو ٹائم ان کا دوا دینا پڑتا ہے, ٹائم ٹو ٹائم ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, جو بھی جس ذریعے سے بھی. تو دونوں بیٹیوں نے اس وجہ سے شادی نہیں کی کہ ہماری ماں کی خدمت کون کرے گا. حالانکہ میری فرینڈ جو ہے وہ بہو لگتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن وہ کہنے لگی نہیں, ہم جیسی خدمت کریں گے اپنے ماں باپ کی ویسی کوئی نہیں کر سکتا, اور ہمارا دل نہیں چاہتا, سیدھی سی بات کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر. تو نہیں کیا. تو وہ بتاتی ہے کہ اتنی خدمت, حالانکہ نندے تھی لیکن وہ تعریف کرتی ہے کہ اتنی خدمت کی ان لڑکیوں نے دونوں نے کہ باقاعدہ ٹائم دیکھ کر وہ ماں کو کروٹ بدلواتی تھی, باقاعدہ ٹائم دیکھ کر دوا دیتی تھی, باقاعدہ ٹائم دیکھ کر, اور ماں کے پاس ہی بستر بچھایا انہوں نے کہ ماں کبھی کچھ چیز کے لیے آ بھی کرے یا وہ کرے تو اس کو پانی کی ضرورت ہو یا جو بھی ہے, بہرحال. تو اتنی خدمت, یہاں تک کہ ایک لڑکی تو اسی میں فوت بھی ہو گئی, اور ایک نے شادی نہیں کی جب تک کہ ماں کا انتقال نہیں ہوا. جب ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی شادی ہوئی. تو ایسے بھی ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں. کتنے ایسے دیکھے ہیں کہ مثلاً یہ کہ بڑے منت مراد اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں, بیٹے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ایسے نکلتے ہیں نکمے کہ لاڈ پیار میں, ظاہر ہے کہ 4 5 6 کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کا لاڈ پیار کتنا ہوگا, کہ لاڈ میں کیا کرتے ہیں پھر اس کو بگاڑ دیتے ہیں, اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ یعنی سب کچھ. جیسے کہ سعودی میں ایک کو دیکھے 6 بیٹے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا, اب اس کو لاڈ پیار میں عیش و عشرت میں اتنا پالا کہ باپ کا انتقال ہوا تو اپنا ڈیمانڈ کرنے لگا جتنا بھی میرا ہے سب کچھ مجھے میرا حصہ دیا جائے. یہاں تک کہ ماں کے جو زیورات تھے وہ بھی کہتا ہے کہ چلو بیچو میرے ساتھ چل کے, اور بیچ کر کیا کرو مجھے میرا حصہ دو. ماں کو لے کر گیا حصہ دے وہ بیچنے کے لیے, اور وہاں دکان پر کیا کیا, ماں کو وہیں کھڑا چھوڑا, پورا زیور لے کر خود بھاگ گیا, اور حصہ جو تھا وہ پہلے ہی لے چکا تھا. تو اس طرح کے بھی بچے دیکھے گئے ہیں. علی اعوذ باللہ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کرے ایسے تمام اولادوں کی. تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں بیٹیاں اچھی ہیں اور بیٹے نہیں. بعض جگہ اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بیٹے بھی ہوتے ہیں ماں باپ کی کیئر کرنے والے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر اسی لیے بتایا گیا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو رحمان کی طرف منسوب کرتے ہو, حالانکہ رحمان کو تو نہ بیٹی کی ضرورت ہے نہ بیٹوں کی, اس کے تو تم خود محتاج ہو. اور اس کا کچھ وہ بتایا گیا ہے کہ کمزوری ایک طرح سے نقص نہیں ہے بلکہ کیا ہے, کمزوری ہے کہ شوقین ہوتی ہے وہ زیورات کی. جیسے کہ آیت نمبر 18 میں اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, کیا بھلا وہ جو پالی جاتی ہے زیورات میں, عورتوں کی طرف اشارہ ہے, وَهُوَ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہوتی ہے, یعنی جھگڑا کرتے وقت یا مقابلہ کرتے وقت تو اپنی بات پوری طرح بیان بھی نہیں کر پاتی ہے. اس کو اللہ کا حصہ قرار دیتے ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ زیورات کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بات کرنے میں مشکل ہے. اس کا کلام تو کلام مبین ہے. یہاں عورت کی 2 خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے, کوئی خاص یعنی وہ نہیں, کوئی خامی نہیں بیان کی جا رہی ہے. مثلاً جیسے کہ مثال کے طور پر اگر املی کھٹی ہے یا گنا میٹھا ہے تو یہ ان کی خصوصیات ہے, یہ کوئی ان کی برائی نہیں کی جا رہی کہ املی کھٹی کیوں ہے اور گنا میٹھا کیوں ہے. اسی طرح عورت کا زیورات کا پسند کرنا یہ خامی نہیں ہے بلکہ اس کی خصوصیات ہے, اس کی ایک ہابی ہے, ایک پسند ہے اس کی. دوسرا معنی کیا ہے کہ بات کرتے ہوئے مقابلے کے وقت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے, وہ کسی بھی موقع پر جذبات کو الگ کر ہی نہیں سکتی. کبھی زیادہ سہنا, کبھی زیادہ رونا, کبھی حد سے زیادہ ہنسنا, کبھی حد سے زیادہ غصہ کرنا. تو اللہ نے ان تمام عیبوں سے پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی چیز تم لوگ وہ کرتے ہو. تو خلیاں ہر اس چیز کو جس سے بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے. خصام یعنی ایسا جھگڑا جس میں ہر کوئی اپنے اپنے حصے کے لیے کھینچا تانی کر رہا ہو.
کیونکہ عورتیں بحث و جدال تو کر سکتی ہیں مگر جھگڑے کے وقت دلائل نہیں لا پاتی. جیسے کہ عام گھروں میں بہن بھائیوں کی لڑائی میں جب وہ بھائی سے نہیں جیت پاتی تو کیا کرتی ہے؟ رونے دھونے بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ عورتیں عموماً جلد جذبات میں آ جاتی ہیں. تو عربوں کے یہاں 2 چیزیں پائی جاتی تھی کہ جنگ کے زمانے میں یعنی لڑکوں کو کیسے پالتے تھے کہ ان تلواروں کا ہنر سکھاتے تھے کہ ان کو جنگ میں جانا ہے اور اس کے لیے ٹرین کرتے تھے, اس کے لیے تیار کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے وہاں لینگویج کا وہ دور تھا, شعر و شاعری کا, تو اس میں بھی یہ ماہر تھے. تو 2 طرح سے یہ جنگ جیتتے تھے, 2 طرح سے یہ مقابلہ کرتے تھے. ایک تو جنگ میں جا کر ہتھیاروں کے ذریعے, اور ایک شعر و شاعری کے ذریعے دوسرے قبیلے والے کے ساتھ مقابلہ کرتے اور وہاں پر جیتتے یا ہارتے, اس طرح کا. تو یہ دونوں چیزوں میں اس میں کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ یہ چیز بھی نہیں کر سکتی کہ جھگڑے میں اپنی بات کو پیش کر سکے. اور اس طرح سے شعر و شاعری میں بھی مردوں کا زیادہ, حالانکہ کچھ عورتیں بھی عربوں میں بہت مشہور شاعرہ ہوئی ہیں. تو یہاں کو کمتر نہیں کہا جا رہا ہے, یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو کام یا ذات کے تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے, کہ وہ یہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتی, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو. جہاں زیورات کے بارے میں کہ یہ اس کا شوق ہے, بہت سی خواتین کو زیادہ پسند ہوتا ہے مثلا زیور پہننا اور وہ کرنا, اور وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بلکہ یہ کیا ہے, ولا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی تبرج نہیں کرنا ہے, اس کا اظہار نہیں کرنا ہے, اس کو یعنی اترا کر وہ نہیں کرنا, یا ایسے آواز والے زیورات نہیں پہننا ہے جیسے پہلے کے زمانے میں پائلیں پہنی جاتی تھی موٹی موٹی بجتی ہوئی, چھم 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 کر کے جاتے تھے جہاں سے بھی جا رہی عورت. تو یہ ساری چیزیں منع کی جا رہی, لیکن زیورات پہننا یہ منع نہیں کیا جا رہا, بلکہ یہ عورت کا شوق ہے. اور اس کو یعنی یہ صحابیات سے بھی ثابت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سونا اور ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے. ریشم کے کپڑے بھی پہن سکتی ہے اور سونا بھی پہن سکتی ہے, سونا بھی استعمال کر سکتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ عید کا خطبہ آپ نے دیا اور عورتوں کی جماعت کی طرف گئے اور کہا, اے عورتوں کی جماعت, تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, کیونکہ کثرت سے میں نے تم کو جہنم میں دیکھا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو, شوہر کی نافرمان ناشکری ہوتی ہو. تو عورتوں سے کہا کہ صدقہ کیا کرو اور استغفار کیا کرو. تو وہاں پر روایت میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جب اپنا کپڑا پھیلایا, دامن پھیلایا, تو ان کے دامن میں عورتوں نے اپنے کنگن, اپنے چوڑیاں, اپنے گلے کے ہار, زیورات, یہ ساری چیزیں اتار کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں بھی شوق رکھتی تھی اور عورتیں بھی, صحابیات بھی زیور پہنتی تھی. دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب جنگ بدر میں قید ہو کر آئے, تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابی لاس, اور آپ کی بیٹی زینب کے شوہر تھے. جب قیدیوں کو قید کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کو آپشن دیا گیا کہ فدیہ دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ہار بھیجا. وہ ہار جو ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, تو وہ ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بالکل غیر ہو گئی, یعنی یاد آ گئی بیوی کی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو زینب کی قیدی کو چھوڑ دو اور ان کا مال بھی ان کو واپس کر دو. تو اس طرح سے واپس کیا گیا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں تھی کہ وہاں پر یہ ان کا ہار گم گیا تھا. پوری ڈیٹیل پڑھ چکے سورہ مائدہ میں یہ ساری چیزیں کہ تیمم کی آیتیں جہاں پر نازل ہوئی تو ان کی وجہ سے کہ وہ ہار گم گیا تھا, اور پھر اس طرح سے دیر ہو گئی نماز کے لیے اور پانی بھی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر حبشہ کے جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے ایک مرتبہ گفٹ بھیجا زیورات کی شکل میں, یعنی سونے کے زیورات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کے ذریعے اس کو چھوا, یعنی دیکھا اور کہا یہ سونے کے ہیں. تو اپنی نواسی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ بنت عاص کو بلایا اور ان کو یہ زیورات دے دیے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کا استعمال کر کے فخر جتانا, میرے پاس اتنا تولہ سونا اور میرے پاس اتنا پیسہ اور میرے پاس یہ اور یہ, کوئی بھی چیز زیور ہے, کپڑا ہے, جو بھی ہے, پہننا منع نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے
تو شوق سے اس کو استعمال کرے، لیکن اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، لوگوں پر اپنی فخر نہیں جتانا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے حقیر نہیں سمجھنا ہے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو یعنی عورتوں کو جو در حقیقت مردوں کے مقابلے میں ناقص سمجھی جاتی ہے، نقص کی تلافی زیورات اور طرح طرح کے آرائشوں سے کی جاتی ہے۔ یہ عمر بھر بناؤ سنگار کی شوقین ہوتی ہے اور کنگھی چوٹی سے آراستہ و پیراستہ رہتی ہے، مناظرے کے یہ قابل نہیں، لڑائیاں ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور محض عاجز و مغلوب ہے۔ افسوس مشرک یہی جنس اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جس میں ظاہری باطنی ہر طرح کا نقص موجود ہے۔ ظاہری نقص کی پردہ پوشی تو زیورات اور ہر طرح کے زیب و زینت سے کی جاتی ہے، اور باطنی نقصان زبان و ہمت سے انتقام نہ لینا، محض رونا دھونا۔ تو کتنی بھی لڑاکا قسم کی عورت ہوگی لیکن آخر وہ کیا ہوتی ہے، پست ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا لڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، یعنی جیسے بولتے ہیں نا زبان دراز عورتیں، کہ زبان چلاتے ہی جائیں گی تو وہ دراصل وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہوتی۔ اگر شوہر سے مثلاً اگر وہ کر رہی ہے، آرگیومنٹ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اگر وہ غصے میں اور کچھ بول رہا ہے اور خاموش رہ جاؤ تو من سمتا نہ جا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ لیکن جو زبان درازی کرتی ہیں پھر ان کا انجام کیا، یا مار کھاتی ہے یا نکال دی جاتی ہے، جو بھی کی جاتی ہے، تو اپنا ہی اس میں بھی اپنا ہی نقصان ہے۔ لیکن عورتیں چونکہ میں کم ہوں کیا کہ میں نہیں جواب دے سکتی، میں نہیں بول سکتی، اور وہ برابر منہ درازی کرتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتی ہے۔ تو اس چیز سے وہ چیز منع کی گئی ہے کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا انہوں نے ان کی ساخت دیکھی ہے جو انہیں معلوم ہے کہ فرشتے عورتوں کی طرح ہوتے ہیں؟ کیا دیکھا ہے انہوں نے، یا ان کا جسم دیکھا ہے، یا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی؟ کیا وہ موجود تھے جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی؟ کیا انہوں نے ان کی ساخت دیکھی ہے، ان کی پیدائش دیکھی ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ فرشتوں کا جسم کیسا ہے، کیا وہ عورتیں ہیں، اور یہ یا پھر وہ موجود تھے اس وقت جب ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کر رہے تھے؟ تو اشہدوا خلقہم، کیا وہ وہاں پر موجود تھے؟ کیا انہوں نے دیکھا ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اور عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور یہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا قیامت کے دن، جب وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ موت کے وقت دیکھیں گے کہ فرشتے کتنے بڑے ہیں اور کیسے ہیں اور کیا ہیں، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا یہ تم کو لڑکیاں نظر آ رہی ہیں یہ فرشتے؟ یعنی مشرکوں نے فرشتوں کو عورتیں سمجھ رکھا ہے، بھلا ان سے پوچھو تو صحیح، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو انہیں عورتیں بتاتے ہو؟ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری ان گستاخیوں اور بے باکیوں کو نہیں جانتے، ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک بات کا تم سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، ڈر جاؤ اور ان شرارتوں سے باز آ جاؤ، اور اللہ کے اوپر الزام تراشی سے یعنی قیامت کے دن کی سوال کرنے سے اس سے بچ جاؤ گے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون، اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی بھی نہ ان کو پوچھتے، یعنی اپنی اپنی گمراہی کے لیے کیا بہانہ کریں؟ تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اگر اللہ نہیں چاہتے تو نہیں، جیسے وہ ہے نا، اللہ چاہیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ما لہم بذالک من علم، تمہیں تو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اور تمہیں تو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، انہم الا یخرصون، نہیں وہ سوائے کے اندازے لگا رہے ہیں، یہ سب ان کے خیال، گمان اور وہم کی باتیں ہیں کہ ماننا نہیں ہے ان کو، تو اللہ کی طرف بلیم کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتے کہ ہم وہ کریں۔ مشرکوں کی مزید حماقت کا ملاحظہ، فرشتوں کو عورتیں سمجھ لیا، ان کی مورتیاں بنائی، اور ان مزعومہ دیویوں کے سامنے ماتھا بھی ٹیک دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اللہ کی مرضی سے کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیویاں بنا کے بھیجا ہے۔
اگر اللہ ان کی بندگی سے ناراض ہوتے تو ہم میں اور ان کی عبادت میں حائل ہو جاتے، یعنی ہم کو فوراً عذاب میں پکڑ لیتے. کیوں چھوڑے رکھا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی پسند ہے، نعوذ باللہ. ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنے دیتے، چونکہ اللہ حائل نہیں ہوتے، اس لیے عبادت بالکل صحیح ہے. افسوس، حماقت پر حماقت ہے. پہلی حماقت اللہ کو صاحب اولاد قرار دینا، دوسری حماقت یعنی تین ان کے بے وقوفیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 1، اللہ کو صاحب اولاد قرار دیا آیت نمبر 15 میں. آیت نمبر 16 میں حماقت کے فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں سمجھنا، اور تیسری حماقت کے پھر ان لڑکیوں کی یعنی فرشتوں کی پوجا پاٹ کرنا. پھر ان کے پاس بجز باپ دادا کی عامیانہ تقلید کے کوئی دلیل نہیں ہے. چوتھی حماقت ان کی کیا ہے کہ بت پرستی کو اللہ کی عین مرضی سمجھنا، جس کی دلیل یہ دینا کہ اگر اللہ ان سے ناراض ہوتے تو ہمیں ان کی پوجا پاٹ کی طاقت و مہلت ہی نہ دیتے. قربان جائیے اس دلیل کے، کیونکہ یہ دلیل تو جہالت پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ شرک و بت پرستی سے قطعی ناراض ہے. اسی کی تردید کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے گئے اور اسی کی برائی میں الہامی کتابیں اتاری گئی، جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت. ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. پھر بعض کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اسی کا ذکر کر رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی اس سے پہلے جس پر یہ دلیل سے بات کر رہے ہیں، جس کو یہ پکڑے ہوئے ہیں؟ یعنی نہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ان کا جسم دیکھا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیونکہ کوئی بھی بات کو منوانا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ بات وہ ہے، یا فلاں حدیث میں آیا، یا فلاں قرآن میں یہ آیت آئی ہے. اس کے سچے ہونے کا یہ ثبوت ہوتا ہے. یعنی جو چیز اگر واقعی میں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دلیل کے ساتھ موجود ہوگی، اور جو چیز نہیں ہے اس کی کہیں بھی دلیل ہی نہیں ملے گی. تو اس کی دلیل ہی یہ ہے کہ اس کی کہیں بھی دلیل نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوخ کرنا ہے، یا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کہیں ذکر لکھا ہوگا، یا تو قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہاں پر یہی چیز کا ہے، یعنی مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ عقلی اور نہ نقلی. یعنی عقل بھی نہیں مانتی اور نہ لکھا ہوا بھی مانا جائے گا. یعنی ہم نے انہیں کوئی ایسی کتاب نہیں دی جس سے وہ شرک پر دلائل لے کر آئے. دوسری جگہ جیسے سورہ روم آیت نمبر 35 میں فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جن سے شرک کو کہے؟ یعنی ان کے پاس شرک کی کوئی نقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے، محض ایک سند ہے. اور وہ سند کیا ہے ان کے پاس؟ کہ صرف باپ دادا کی اندھی تقلید اور ان کی راہ پر چل پڑنا. ورنہ حکم تو یہ تھا کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو ایک ہی دین پر پیدا کیا، لیکن اپنی اپنی مرضی سے تم نے کیا کیا کہ اس کو بنا لیا. اور بنانے کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ پوچھ رہے کہ لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا تو نہیں، ہاں، بلکہ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ وجہ ہے ان کی اندھی تقلید کی. یعنی لکھا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے یہ کہ بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا، بس اسی لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس اسی چیز کا ثبوت دیتے ہیں نا، چونکہ ہمارے گھرانوں میں یہ چلا آیا ہے اور بچپن سے ہم اس کو دیکھتے آئے ہیں، اور ہمارے سسرال میں اس کا رواج ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا یہ اور یہ نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں جہالت والی ساری باتیں ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا
اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں. مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو یہ دلیل دے رہے ہو نا، یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی نبی کو کسی بھی بستی میں بھیجا گیا، وہاں کی قوم نے تمہاری ہی طرح کے الفاظ کہے، حالانکہ وہ بڑی خوشحالی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. سورہ سبا ہم لوگ پوری پڑھ چکے ہیں، اس میں کیسی کیسی ان کو نعمتیں تھی، باغات تھے، نہریں تھی، اور کھیتی باڑی تھے، اور طرح طرح کے، اور با فراخت ان پر پانی برسا تھا، یہ ساری چیزیں. تو اس وقت بھی خوشحالی میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. آج بھی یہی کوئی پکی دلیل نہیں ہے، بس روایات ہے، اس پر اندھے بن کر چل رہے ہیں. قال اولو جئتکم باحد مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. اور ہر نبی نے کہا کہ کیا پھر بھی تم اسی رویے پر چلو گے، خواہ میں تم کو اس راستے سے بھی زیادہ صحیح راستہ تم کو بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی انبیاء کیوں آئے؟ زیادہ سچی، زیادہ کارآمد، زیادہ مفید بات لے کر آئے. یعنی جو تمہارے آباء و اجداد کی تم وہ کرتے ہو، یعنی مشرک باوجود یہ کہ بات خوب جانتے ہیں کہ انبیاء کی ہدایتیں یعنی نہ کوئی اندھی تقلید ہے، بلکہ اول درجے کی بہتر ہے، مگر پھر بھی ضد اور تعصب کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. جب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی اور ان کے لیے یعنی انہوں نے ساری بڑی باتوں کو، ساری دلیل کو جب ٹھکرا کر الٹا رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ مان لیں گے تو خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے بھی ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، کیا گزری ان پر. یعنی ایسے ہٹ درم اور ضدی لوگوں سے ہم بھی ضرور انتقام لیں گے، ہم انہیں مختلف عذابوں سے تباہ و برباد کر دیں گے. قرآن میں جگہ جگہ ان کے قصے موجود ہے کہ انبیاء کے جھٹلانے والوں کا کیسا برا اور ان کے ماننے والوں کا کیسا اچھا انجام ہوا. تو یہ دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اور ماننے والوں کو لے کر نکل گئے، پھر ان پر کیسا عذاب آیا. پھر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم لوط ہے. سب کے عذاب کے بارے میں ہم لوگ اب تک 25 پارہ ہے، کتنی بار ان ساری چیزوں کو، تمام لوگوں کو کہ جو تکبر میں، گھمنڈ میں اور اپنے آباء و اجداد کے اندھی تقلید میں لگے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کا کیسا انجام ہوا. آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. پھر ہم نے ان سے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ میں تو بیزار ہوں ان سب چیزوں سے جن کی تم بندگی کر رہے ہو، میرا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ قریش کا خیال تھا کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سنت رکھی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ابو الانبیاء، امام الموحدین اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، قوم تو قوم اپنے حقیقی باپ سے بھی کھلم کھلا اظہار کر دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں اپنے سچے معبود کے سوا جو میرا خالق و رہنما ہے تمہارے ان جھوٹے دیوی دیوتاؤں سے بیزار ہوں اور ان کا انکار کرتا ہوں. اللہ نے ان کی حق گوئی اور جذبہ توحید کا انہیں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہتی دنیا تک ان کا نام توحید کے نام پر باقی رکھا. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. مگر وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر بے شک وہی عنقریب میری رہنمائی کریں گے، کیونکہ الہ کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرے. جو ہدایت کی طرف آ جائے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو آل ابراہیم میں یعنی کلمہ توحید ہمیشہ رہے گا، جیسے کہ اس کلمہ توحید کو ان کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا گیا. جیسے یہ ہے نا
وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بنا دیا اس کو، کس کو؟ اس بات کو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو باقی رہنے والا اپنی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو اپنی اولاد میں باقی چھوڑا۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ بقرہ میں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام وہ بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کر رہے تھے کہ شاید کہ اہل مکہ اپنے باپ کے اس کلمے کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ملت پر کہتے تھے کہ اپنے آپ کو اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہ اس کلمہ توحید کو ان کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا، اور آپ کی اولاد میں یہ کلمہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ ہی کی اولاد اس مقدس کلمے کی نشر و اشاعت میں جان اور گھر کی بازی لگاتی رہے گی، اور سعید و نیک لوگ اس ہی گھرانے سے توحید کا یعنی پرچم لہرائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ گھرانہ معلم اسلام و دین قرار دے دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بل متعت ہؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے فائدہ دیا ان کو، سامان دنیا دیا ان کو، دنیاوی زندگی کا، ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کے آباء و اجداد کو، حتیٰ جاءہم الحق کو، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور رسول جس نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب دو چیزیں ملی ان کو، ایک سامان دنیا، دوسرا دین، لیکن ان کا حال کیا ہوا کہ یہ سامان دنیا میں ہی مگن ہو کر رہ گئے اور رسول مبین کی بات کو بھول گئے یا اس کا انکار کر دیا۔ رسول مبین کیوں؟ کہ رسول حقائق کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے اور اپنی عملی زندگی سے بھی لوگوں کو دین واضح کرتے تھے۔ یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ کافروں کی سرکشی اور شرک کو کفر کا سبب بتایا گیا کہ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بھی چونکہ عیش و آرام اور دنیاوی ساز و سامان سے محروم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بالکل چھین لیتے نا جو کچھ ان کو عیش و آرام، لیکن ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو دیا دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور ان پر آسمان سے میں برستا رہا تو ان کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا، دولت کے نشے میں چور ہو کر حق کو اور انبیاء کو جھٹلانے لگے، اور یہ فخر کرنے لگے کہ اللہ کی کتاب مقدس اور انبیاء کے معجزے سراسر جادو ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ عیش و عشرت میں مست ہو کر سرکش و ہٹ درم بن گئے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور تعصب سے حق کے مقابلے پر اتر آئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے وہ کہ جب ان کے پاس حق آیا کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی دین کو نہیں لیا لیکن اللہ کی دی ہوئی دنیا کو بڑی بڑے خوشی سے قبول کر رہے ہیں اور بڑی خوشی سے لے رہے ہیں۔ تو ایک منٹ، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور حق کا انکار کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ کہنے لگے کیونکہ یہ قرآن دو بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بڑی عظیم شہر دو کون سے ہیں؟ مکہ اور طائف، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جو چیز بڑوں میں ہوتی ہے وہی درست ہوتی ہے، جو بڑوں کے پاس ہوتی ہے وہی درست ہوتی ہے، جیسے کہ مکہ کے ولید بن مغیرہ، طائف کے عروہ بن ثقفی، تو یہ بڑے بڑے سردار تھے، تو ان پر کیوں نہیں، ان کا الزام کیا تھا کہ یہ ان دونوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ کہ یہ تقسیم کریں گے یا اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں گے کہ اب کس پر قرآن نازل کیا جائے، یعنی اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس پر اترتا۔ کہنے لگے ذرا غور تو کیجیے، اگر یہ قرآن سچ مچ اللہ ہی کا کلام ہوتا پھر مکہ یا طائف کے کسی بڑے اور مالدار شخص پر اتارا جاتا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کسی رئیس کے یہاں اترتا جو دنیاوی جاہ و عزت سے بھی مالا مال ہوتا ہے اور اپنے اثر سے نشر و اشاعت بھی خوب کر سکتا ہے۔
رئیس سے مراد ان کی ولید بن مغیرہ یا عروہ بن مسعود یا عمیر بن عمر، عتبہ بن ربیعہ، حبیب بن عمر ابن عبد یا لیل اور کنانہ بن عمر وغیرہ تھے. یعنی خود ہی نام بھی چوائس کر رہے ہیں کہ ان میں آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کیوں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کے اس کا جواب دے رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے. نبوت کی تقسیم کا فیصلہ ان لوگوں کے پاس ہے. ان کی معیشت، زندگی گزارنے کے اسباب اور ذرائع ہیں، وہ تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے. اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو ہم نے دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے تو ہم نے دیا ہے. اگر کسی کو مال ہم نے زیادہ دیا تو وہ اس مال کی زیادتی کی وجہ سے نبوت کا حقدار کہاں سے بن سکتا ہے؟ کہ نبوت بھی چونکہ مال اس کو زیادہ ملا ہے، وہ اپنی قوم کا سردار ہے، لہٰذا نبی بھی اس کو ہی بنانا جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے. جبکہ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ فوقیت دی ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو جو بڑے سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو بڑا ہونا یا دنیا کی وہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو دنیاوی مالو اس میں فرعون کا جو ذکر ہے یا جو بھی ہے کتنا وہ کیا. تو یہ درجات میں بڑا بنانا اور وہ کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ ان کی جو خرمستی کا جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مالک ہیں جو اسے تقسیم کرنے لگے ہیں. اللہ کی چیز اللہ ہی مالک، اللہ ہی مختار، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے. پھر کہاں تو اس کی حکمت و علم اور کہاں تمہارا ادنا سا علم. اللہ خوب جانتے ہیں کہ حقدار رسالت کون ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ہاں، یہ نعمت مقدس ترین انسان کو دی جاتی ہے جس کا نفس انتہائی پاک و صاف ہو اور جو اعلیٰ گھرانے کا اور پاکیزہ اصل والا ہو. رحمت ہم نے تو روزیاں بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں دی ہے کہ روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی کہ فلاں کو زیادہ دو اور فلاں کو کم دو. وہ بھی ہم ہی فرق کرتے ہیں اور اس کا لحاظ کرتے ہیں اور ہم ہی روزی بانٹتے ہیں لوگوں کے درمیان. جسے جب اور جتنی چاہے دے اور جس سے جب اور جتنی چاہے چھین لے. سمجھ بوجھ، قوت وغیرہ بھی حسب مراتب ہم ہی دیتے ہیں، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے خدمت لے سکے. سخریہ یعنی کیوں ایک دوسرے پر فضیلت دی؟ تاکہ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اور یہ اس لیے ظاہر ہے کہ اگر آج کوئی مالدار ہے تو اس کو ظاہر ہے نوکر کی بھی ضرورت ہے، اور جو نوکر جو کمتر ہے، جس کا رزق جس کے پاس ہوا ہے، اس کو کام کی ضرورت ہے. تو اس طرح ایک دوسرے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے لوگوں کی. تو یہ بھی بنانا اور یہ بھی وہ کرنا کس کا کام ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں. سخریہ کہتے ہیں محکوم، خدمتگار، تابع دار. اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے لیے کہا گیا ہوا خیر مما یجمعون. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نبوت، وہ ان کے دنیاوی ساز و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اسی طرح انجام میں بھی مختلف، جیسے جنت ہے، جہنم. تو یہ مال کا دینا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی علامت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ یعنی ان کے لیے یہ ہے کہ حجت ایک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کا یہ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں. اور اللہ کی نظر میں تو جو دنیاوی چیز ہے اس کا تو کوئی وہ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں. اگر کسی کے پاس اللہ کی رحمت ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے. یعنی جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ ایک امت ہو جائیں گے، یعنی دنیا ہی کے طالب ہو کر رہ جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ رحمان کا انکار کرنے والوں کی ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا اور ان کی سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں سب چاندی کا بنا دیتے.
اصل میں یہ آیت ان لوگوں کے جواب ہے جو دنیا میں بڑی ہستی بڑے آدمی کی بات کرتے ہیں. تو جس رب نے لوہا بنا دیا یا لکڑی بنا دی جس سے تم عمارتیں بناتے ہو، اس کے لیے سونا بنانا کیا مشکل ہے، چاندی بنانا کیا مشکل ہے؟ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ بہت بگڑ جائیں گے، دنیا میں عیش و عشرت میں پڑھ کر بالکل بھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسا گھر دیتے جس کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہے، جس پر یہ چڑھتے. اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں میں دروازے بھی سونے کے ہوتے اور تخت بھی، یعنی بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی جس پر وہ تکیہ لگاتے. تو بسبب کچھ نقلی سونا نہیں بلکہ پلیٹڈ گولڈ نہیں بلکہ اصلی سونے کا ہوتا. لیکن اللہ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیونکہ یعنی اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ لوگ دولت کو میری رضا کی دلیل سمجھ کر مالداروں کی طرح بن جائیں گے، تو میں ان مشرکوں کو اس قدر دنیا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور زینے چاندی کے بنا دیتا جن سے یہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے تمام دروازے اور تخت سونے چاندی کے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ مَتَاعُ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جہاں واقعی سونے چاندی کی محلات ہوں گے وہ کن کے لیے ہیں؟ تقوی والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کے لیے اللہ کی محبت میں بہترین سے بہترین جو اعمال کرنے والے ہوں. زخرف کہتے ہیں کسی چیز کا کمال حسن کو پہنچنا، جیسے کہ فرنیچر میں لکڑی کا اتنا کمال نہیں ہوتا جتنا کیا ہوتا ہے اس کی پالش کا. تو زخرف ایسی چیز کی جس کا حسن میں کمال حسن تک پہنچنا، یعنی اس کی اتنی فنیشنگ کی جائے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری نگاہ میں دنیا نہایت حقیر و ناپائیدار چیز ہے اور ذرا بھی قابل قدر نہیں. اگر دنیا ساری بھی مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کافروں کو نیکیوں کا بدلہ دینا ہی دنیا میں ہی مل جاتا ہے کہ انہیں کچھ دنیا کی سہولتیں نصیب ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ سفر آخرت کریں گے. جیسا کہ حدیث میں کہ ایک حدیث میں اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں دیتے. جیسے ہوتا ہے نا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیزیں آپ لے جا کر کچرے میں پھینک دیتے ہو کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ پوری دنیا جو خود اس نے ہی بنائی ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ قیمتی سمجھ کر کافروں کو نہیں دیتے جو اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. پھر فرمایا آخرت ان کی ہے جو دنیا میں چوکنا رہتے ہیں، پھوک پھوک کر قدم اٹھاتے ہیں اور قیامت کے خوف سے آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. وہاں انہیں ان کے رب کی جو خاص خاص رحمتیں اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں. ان کے لیے دنیا میں اس لیے ہے کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر و ناپائیدار ہے. کہ دیا ہے بہت سے لوگوں کو چاندی کے، جیسے بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے آج بھی میوزیم وغیرہ میں ان کے سونے کے برتن، چاندی کے برتن، تو یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس کو جو دوسروں کو دیکھ کے رش کرتے، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. وہاں سونے کے چاندی کے برتن بھی ہیں، محلات بھی ہیں اور زیورات بھی ہیں، اور ہر چیز جس کے لیے انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موجود ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا، اندھا بن کر رہے گا، اشا سے جب آنکھ میں کچھ نقص آنے کی وجہ سے نظر نہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندھا پن یا نگاہوں کی کمزوری. جیسے کہ یعشو کے معنی اعراض کرنا بھی ہے، اشا یعشی کسی کی نگاہیں کمزور ہونا، جیسے عربی
لوگ کہتے ہیں نفقت العشا یعنی کمزور آنکھوں والی اونٹنی. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے رحمان سے غفلت برتے گا، جو رحمان کی یاد سے غفلت برتے گا، آنکھیں بند کر لے گا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. ذکر سے مراد نماز، قرآن، اللہ کی نصیحت، تسبیحات، جو ان سب چیزوں سے جان بوجھ کر غفلت برتے گا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کو اس کا ساتھی ہوگا، اس کا دوست بن جائے گا. یعنی پھر اس کی رحمان سے دوستی نہیں رہے گی، شیطان سے دوستی ہو جائے گی. اور جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی غفلت میں ڈال دیتا ہے. جیسے کہ آتا ہے نا کہ دو شیطانوں میں مکالمہ ہوا، ایک نے کہا کہ تم اتنے دبلے کیوں ہو گئے، تو کہا کہ میرا جو ساتھی ہے وہ کیا کرتا ہے، جب بھی کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہتا ہے، جب بھی پانی پیتا ہے بسم اللہ کہتا ہے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے. تو نہ میرا کھانا اس کے پاس ساتھ، نہ پینا اس کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے میں کمزور ہو گیا. دوسرے نے کہا میرا ساتھی تو بہت بہترین ہے، نہ کھاتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ پیتے ہوئے، نہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اور میں تو بڑے عیش سے اس کے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ شیطان ہے جو کیا کرتا ہے کہ دلوں میں وہ ڈالتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے. جو ذکر سے غفلت برتتا ہے وہ کیا ہے، شیطان کا ساتھی ہے. جیسے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے. دوسرا معنی ہے ذکر کا اس بات سے اعراض برتنا جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام وضاحت سے بیان کیا. ابن عباس کا یہ قول ہے. اور ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ذکر سے مراد کیا ہے، نصیحت. جیسے کہ الرحمن علم القرآن، تو جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہوتا ہے، جیسے دن بھر میں جو ذکر ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، سونے کھانے کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، دراصل اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو جو یہ سب ذکر نہ کرے دراصل وہ رحمان کی رحمت سے دور ہے. چاہے قرآن ہو، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نقید لہو شیطان، قرین اس کا ساتھ ساتھ رہنے والا ساتھی. ایک معنی کے دنیا میں شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، جس کو حرام کا حکم دیتا ہے، حلال کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا، اور سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس لیے ایسے شخص کو اگر آپ خیر کی طرف، دین کی طرف بلائیں بھی تو وہ آنا نہیں چاہتا، کیونکہ شیطان اس کے دل کو اپنے قبضے میں، قابو میں کیا رہتا ہے. دوسرا معنی ایسے رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو شیطان اس کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن قبر سے بھی اٹھائے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اس کو چلا کر جہنم کی طرف لے جائے گا. اس طرح سے اس کا قرین بن جائے گا، ساتھی بن جائے گا، دوست بن جائے گا. تو لوگوں کو دیکھے بھی ہوں گے کہ جن کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، ان کی زندگی میں کتنی منوسیت ہے. مثلا جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کے جب وہ سوتا ہے تو ہر ایک کے گدی کے پیچھے 3 گانٹ باندھ دیتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسرا گانٹ کھل جاتی ہے، جب تیسرا گانٹ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے تو اس کی تیسری گانٹ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ذکر نہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے نا کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان روتا ہوا اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا، خاک ڈالتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ نقید لہو شیطان اللہ کے مبارک ذکر سے اندھا ہو جائے اور بے پرواہی سے کام لے، اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. دوسری جگہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں، وَمَن یُشَاقِقِ، جس شخص نے رسول کی مخالفت کی جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی، تو جس طرف وہ پھرا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے جو بدترین جگہ ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ النَّاسُ، یعنی سورہ صف آیت نمبر 5 میں جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. سورہ فصلت آیت نمبر 25، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، یعنی ہم نے ان کے جو رفقا مقرر کر دیے وہ ان کے آگے اور پیچھے والی باتوں کو
خوبصورت بنا کر ان کو دکھاتے ہیں. تو شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ خود بھی جہنم میں جانا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر جانا ہے. تو ذکر سے غفلت کون برتتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جو ذکر کو اہم نہ سمجھے. ذکر سے غفلت کون برتے گا؟ جو ذکر کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں سمجھتا. جبکہ ذکر کیا ہے؟ جیسے کہ قتادہ کا قول ہے کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ قلعہ، کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ گیا، اور اگر وہ ذکر نہیں کرتا ہے تو قلعے کا دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا کہ کوئی بھی دشمن آئے اور اس پر حملہ کرے. تو ذکر سے کون غفلت برتتا ہے؟ جو ذکر کو اہم نہیں سمجھتا. نمبر 2، جو دنیاوی متاع، دنیاوی ساز و سامان میں، دنیاوی رونق میں کھو جاتا ہے، وہ ذکر سے دور ہوتا ہے. نمبر 3، جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. نمبر 4، جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہے. نمبر 5، جس میں علم کی کمی ہوتی ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے. باجی ذرا سا سلو. باجی تیسرا. نمبر 1، جو ذکر کو اہم نہیں سمجھتا. ذکر سے ٹائٹل کیا ڈالیں گے؟ ذکر سے غفلت کون برتتا ہے؟ تو ذکر سے غفلت وہ برتتا ہے، نمبر 1، جو ذکر کو اہم نہیں سمجھتا. نمبر 2، جو متاع دنیا میں کھو جائے، یعنی دنیاوی ساز و سامان میں گم ہو جائے، وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. نمبر 3، جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے صدقہ کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو یہ بھی اس کے ایک طرح سے کیا ہے؟ تکبر آ گیا اس کے اندر. نمبر 4، جو اللہ کو نہیں پہچانتا. اگر اس کے پاس اللہ کی قدر ہوتی تو وہ ضرور اللہ کا ذکر کرتا. نمبر 5، علم کی کمی کی وجہ سے، یعنی جہالت کی وجہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ویلیویبل یہ چیز ہے، کتنا اس کے لیے فائدے مند چیز ہے دنیا اور اخروی کی ذکر کرنا. تو لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. نمبر 6، اللہ کی عظمت کے احساس کے نہ ہونے سے. اللہ کو پہچانے ہی نہیں اس نے کہ اللہ کتنے عظیم ہے. تو اللہ کی عظمت کا، ہاں 6، اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہونا. نمبر 7، آخرت پر یقین نہ ہونا. آخرت پر یقین نہ ہونا. نمبر 8، اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہونا. اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی کا احساس کا نہ ہونا. نمبر 9، ایسے ماحول میں جہاں اللہ کو کوئی یاد ہی نہ کر رہا ہو، تو وہاں پر وہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے. نمبر 9، ایسے ماحول میں جہاں اللہ کی کوئی یاد ہی نہ ہو. نمبر 10، انجام سے غافل. نمبر 9 پھر سے بولو. نمبر 9، ایسے ماحول میں جہاں اللہ کی کوئی یاد ہی نہ ہو، اللہ کو کوئی یاد ہی نہ کر رہا ہو. ہوتا ہے نا میوزک کی محفلیں اور کلبز کی محفلیں، اور وہاں کہاں اللہ کا نام ہوتا ہے. یا ہماری شادی بیاہوں میں بھی اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہم لوگوں کو، اسی لیے ہم شادیوں میں بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کریں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کریں، تاکہ وہ مجلس ہمارے لیے کیا ہے، حجت نہ بنے کہ ہم وہاں پر اللہ کے ذکر سے کچھ نہیں، سب کو دیکھنے کی بجائے تسبیحات کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و بڑائی بیان کرتے رہے. تو ایسے غفلت کرنے والوں کا ساتھی کیا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے. اور پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انجام سے غافل ہونا خالی ہے نا. انجام سے غافل ہونے والے کا، جو انجام سے غافل ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی باجی آ رہی. لیکن میں لیفٹ ہو گئی ہوں، اس لیے اب دیکھتے ہیں پھر سے جوائن کر کے.
اوکے، تو یہ 10 ایسی چیزیں تھی. تو ایسوں کا دوست کیا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے. اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی غلط باتوں کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، غلط باتوں کو اس کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور بے شک وہ ان کو اصل راستے سے روکنے لگتا ہے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی وہ لوگ اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. یعنی شیطان ان کو ایسی تھپکیاں دے گا یا شیطان ان کو اتنا مطمئن کر دے گا غلط کاموں پر کہ وہ اپنی غلطیوں پر بھی پرسکون ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے. اور یہ حالت کسی کی بھی ہو نہ اس کی بدقسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جب ضمیر زندہ ہے، غلطی کا احساس رہے تو انسان اصلاح اور بھلائی، انسان کی اصلاح اور بھلائی ہو سکتی ہے. لیکن جو اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں مانے اور غلطی پر مطمئن رہے اور اس پر وہ خوش بھی ہو، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس کو حقیر سمجھے، ایسا شخص کیا ہے؟ خالصتاً شیطان کا دوست ہے. دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے دوست کی ہر بات کو صحیح کہے کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو بالکل صحیح ہے. تو اسی لیے شیطان کیا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھیں نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں ان کو سیدھے راستے کی طرف آنے سے روک بھی دیا. یعنی شیطان انہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو وہی حق ہے، تم قطعی صحیح مسلک پر قائم ہو. یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. یعنی جب آئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس، جہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا ایسا شخص جو شیطان کے کنٹرول میں تھا، تو وہ کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان، یعنی اب شیطان سے دوری کا وہ کر رہا ہے کہ کاش کے دو مشرقوں کے درمیان دوری ہوتی، یعنی مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتی، اتنا دور ہوتا تو مجھ سے، کاش کہ تیری اور میری دوستی ہی نہ ہوتی. فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی نکلا. یعنی اس دن وہ قبول کر رہا ہے لیکن آج دنیا میں وہ آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور بات کھل کر سامنے آئے گی تو اپنے شیطانی رخا سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کسی طرح ان بدبختوں کی شکلیں نہ دیکھ سکے اور ہمارے اور ان کے درمیان انتہائی دوری ہو جائے. مشرقین سے غلبہ کے اعتبار سے مشرق و مغرب مراد ہے، جیسے قمرین کہا جاتا ہے چاند اور سورج کو، ابوین کہا جاتا ہے ماں باپ کو. اسی طرح مشرقین یعنی کیا ہے کہ غلبہ پانے کے اعتبار سے. اور ضروری نہیں ہے، ہمارے دماغ میں اب تک کیا چل رہا ہے کہ شیطان وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وہ جو نہیں، دوست بھی ایسے ہوتے ہیں انسانی شکل کے میں جو شیطان کے اس میں ہوتے ہیں. اچھے بھلے لڑکے ہوتے ہیں لیکن کالج وغیرہ میں جاتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا بھٹکانے والا دوست مل جاتا ہے کہ پھر اس کے راستے پھر اس کے ساتھ نشہ بھی کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ کلبوں میں بھی جانے لگتے ہیں، اس کے ساتھ لڑکیوں سے دوستی بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہے، اب وہ اس کا برا ساتھی بن گیا ہے نا، فبئس القرین بن گیا اس کے لیے. اب وہ ایسے دوست کے لیے قیامت کے دن جیسے سورہ اسراء میں کہ کاش کے فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، لیکن اس دن کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. آج دنیا میں آنکھ کھول لو، آج دنیا میں اپنی دوستی کی جانچ کر لو کہ کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ، کیا کوئی ایسی میری سہیلی ہے یا کوئی میری ایسی دوست ہے یا کوئی میری بہن میں سے ہے یا کوئی ہے جو مجھے بھٹکاتی ہے یا مجھے راستے سے روکتی ہے اللہ کی طرف آنے سے. کہ کیا تم لوگ اپنے آپ کو اس عمر میں ہلاک کر رہے ہو؟ لکھنے پڑھنے کی یہ عمر ہے کوئی؟ پڑھ چکے لکھ چکے اپنے اپنے دور میں، اب کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھو کہ فی المہدی یعنی گود سے گوڑ تک علم حاصل کرنا ہے. تو اپنے آپ کو بیچارہ و مظلوم نہیں سمجھنا کہ ہم اس وقت اس عمر میں بھی پڑھائی کر رہے ہیں، اس عمر میں بھی ہم کو اگزام دینا پڑ رہا ہے اور ہماری یہ مصروفیات ہے یا یہ ہے، یا بعض دفعہ خاندان والوں سے شادی ہے، پکنک پر جانا ہے، یہ کرنا ہے، کیا لگے ہوئے، کبھی چھٹی بھی دے لو، کبھی چھوڑ بھی دو کلاس، کیا جاتا ہے کر کے. تو
تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے دوستی ہی نہیں رکھنا ہے یا تعلقات نہیں رکھنا ہے، نہیں، سب سے اچھے سے رکھنا ہے، لیکن جہاں اللہ کے ذکر سے اگر ہٹا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں رکاوٹ پڑ رہے ہیں تو پھر ایسے سے السلام علیکم. یہاں پر وہی ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو آج کے دن جب کہ تم خود ظلم کر چکے. انکم فی العذاب مشترکون، اب تم سب عذاب میں اکٹھے ہو، یعنی اس دن تم تمنا کر رہے ہو کہ دو مشرقوں کی دوری ہو جائے، لیکن آج تو تم پارٹنر ہو، کیونکہ دنیا میں تم پارٹنر بن کے رہے، ایک دوسرے کے شریک بن کر رہے، اور تم سب عذاب میں اکٹھے ہو، ایک جیسے ہو، سب شریک ہو عذاب کے بھگتنے کے لیے، بھٹکنے والے بھی اور بھٹکانے والے بھی. آج کوئی چیخ پکار ملامت کرنا فائدہ نہیں دے گا اللہ کے سامنے، یا یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی. یعنی جہنم میں تم سب کا اکٹھا ہو جانا اور عذاب میں سب کا مشترک ہونا تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے. یعنی آج تم کسی پر بلیم کرو یا نہیں کرو، یا مانو نہیں مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو سنوائیں گے؟ یہاں بہروں سے کون مراد ہے؟ جو کان رکھنے کے باوجود حق بات کو نہیں سنتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے عمل نہیں بدلنا ہے اور ہم کو مت سناؤ، اور کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. او تہدی العمیٰ، یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے. ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کوئی کھلی گمراہی میں ہے. یہاں اندھے سے مراد جس کا دل اندھا ہو، یعنی جس کو حق ہدایت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے. آنکھیں تو ہے اس کی کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، جیسے وَلَهُمْ أَعْيُنٍ، یعنی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن دل کے اندھے، کہ یعنی جس کو حق ہدایت کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، جس کو بھٹکنے کے باوجود تسلی ہو اور غلطی کا بھٹکنے کا احساس بھی نہ ہو، اس کا کوئی علاج نہیں. یعنی کوئی مثلاً اپنے آپ کو کوئی بیمار اگر سمجھ رہا ہے تو وہ سوچے گا کہ ہاں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، دوا بھی لینا چاہیے، علاج بھی کرانا چاہیے. لیکن جو خود کو بیماری نہیں سمجھے، نہیں مجھے کوئی بیماری، بعض لوگ دیکھتے ہیں نا بیماری کو بڑھاتے رہتے لیکن نہیں جاتے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی رہتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، معلوم پڑا جب زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیسٹ کیے تو زیادہ بڑھ گئی بیماری. تو یہی حال ہے کہ جو اپنے آپ کو غلط سمجھے ہی نہیں تو وہ کیوں ہدایت کی طرف آنا چاہے گا؟ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر چل رہا ہے، اندھا بن کر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ازلی بہروں کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچا سکتے. جہنم کے اندھوں کو، یعنی جو جنم کا اندھا ہے، راہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے، اور کھلی گمراہی میں پھنسے ہوئے آپ کی ہدایت و رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی آپ کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ کی ہدایت کی صدائیں ہر شخص ہی قبول کر لے اور اسلام کی دولت سمیٹ لے. یہ چیز نہ آپ کے بس کی ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی بار ہے. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ محض پہنچا دینا. آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ضرور سب کو سنوائیں اور ضرور سب کو راستے پر لے کر آئیں. جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور ابھی آپ لوگوں نے یاد کی تھی جو آیت ایگزام میں آئی تھی، کیا تھی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے، لیکن آپ پر پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں نہیں سنایا لوگوں کو. آپ کا کام ہے سنا دیجئے، سننا نہیں سننا، ماننا نہیں ماننا. اور جو صراط مستقیم سے اکتائے، نہ حق سننا چاہے نہ سیدھی راہ دیکھنا چاہے، اور جو دلالت و گمراہی میں پھنس کر اسی میں مگن رہے، آپ ایسے بدبختوں کے بارے میں کیوں کڑتے ہیں؟ آپ کے ذمہ محض تبلیغ ہے، راہ پر لانا نہ لانا ہمارے اختیار میں. ہم عادل و حکیم ہیں، کسی کو راہ پر لائیں گے اور کسی کو نہیں لائیں گے، یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ محض ان تک بات کو پہنچا دینا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے یا مکے سے نکال لیے جائیں، یعنی ہجرت ہو جائے، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ان سے بدلہ لینے والے ہیں.
یعنی جب تک آپ اس بستی میں ان کے ساتھ ہیں ہم ان سے انتقام نہیں، یعنی ہم ان ظالموں سے انتقام لے کر رہیں گے اگرچہ آپ کو یہاں سے لے جائیں، یا اگر ہم آپ کو وہ عذاب دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم دکھا سکتے ہیں، عاجز نہیں ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں عذاب تو آ کر ہی رہے گا، تاہم دو صورت اختیار کی گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا زیادہ پہلو جھلکتا تھا، یعنی دشمنان دین کو تباہ کر کے، دین مکمل کر کے، اور راہ کے کانٹوں کو ہٹا کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی گئیں اور آپ کو کافروں کی جانوں، مالوں اور جائیدادوں کا مالک بنا کر بلایا گیا واپس ہجرت کر کے، یا آپ وفات پا گئے اور انتقام باقی رہ گیا۔ اللہ نے آپ کو زندگی میں آپ کی امت میں ناگوار خاطر باتیں نہیں دکھائی، یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی، ورنہ دیگر تمام نبیوں کی امتوں پر ان کے سامنے عذاب آیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میری امت پر فلاں فلاں وبال آئے گا، اس وقت سے آخری دم تک آپ کو کبھی کھل کر ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ یعنی جو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم انتقام لیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند رہتے تھے اپنی امت کے لیے کہ کبھی کھل کر ہنسے نہیں۔ او نرینکا، یا ہم آپ کو ہی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ہی ان پر عذاب لا سکتے ہیں، تو بے شک ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں، یعنی پوری قوت رکھتے ہیں عذاب نازل کرنے کی۔ تو آپ فکر مت نہیں ہوئیے، ہم دونوں چیز پر قادر ہیں، اول تو یہ آپ فوت ہو جائیں اس کے بعد، یا پھر یہ ہے کہ آپ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، ستاروں کے ٹوٹتے ہی آسمان پر مصائب چھا جائیں گے، میں صحابہ کے لیے امن ہوں، میرے بعد صحابہ ان مصائب میں پھنس جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی بعد میں آئیں گے ان پر، جو صحابہ کرام ہیں ان پر آزمائشیں آئی، مرتد ہونے لگے بہت سے لوگ، اور بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور مشرکین مکہ پر بھی طرح طرح کے عذاب آئے، اور عذاب کی شکل تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھا دی جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اور بدر میں ان کا جو بھی انجام ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ بس آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، یعنی کوئی اور چاہے اسے جھٹلائے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کر رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یقین رکھیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ جیسے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہے اگر 10 لوگ مل کر اس کی غلط بول رہے ہیں تو جو صحیح سمجھنے والا بھی اس کے دل میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، جو جس راستے پر آپ ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، چاہے کہ پوری کی پوری بستی آپ کے مخالف ہو۔ اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت کا سبب ہے، آپ کا نام، آپ کا ذکر خیر بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ بالکل دنیا میں انجان تھے، ان کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں تھا، اسلام سے قبل عربوں کی تاریخ میں کوئی خاص چیز نہیں ملتی سوائے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان سے پہلے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہی لوگ تاریخ میں زندہ ہوئے، ان کا مقام مرتبہ بلند ہوا، وسوف تسالون، اور عنقریب تم پوچھے جاؤ گے۔ دوسرا معنی ہے ذکر اللہ کا، کہ اس قرآن میں آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور پوچھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ اور بھی معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی؟ یعنی آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب ایک ہی سبق لائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ ہر نبی کو توحید کا حکم دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، یعنی آپ پر یہ قرآن جو اتارا گیا ہے سراسر حق و صداقت ہے، آپ اسے مضبوط پکڑے رہیں اور اس کے احکام کے پابند رہیں، یہی نعمتوں والی جنت کی سیدھی راہ ہے، اس کا پابند کبھی بہک نہیں سکتا۔ یہ قرآن نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی قوم کے لیے بھی شرف و بڑائی کا زینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت قریش ہی میں رہے، خلافت ہمیشہ قریش ہی میں رہے گی، بشرط یہ کہ یہ دین پر جمے رہیں، اگر کوئی جھگڑ کر حق کے خلافت ان سے چھیننا چاہے گا تو اللہ اسے اوندھے منہ گرا دے گا۔ قرآن اس لیے بھی سبب شرف ہے کہ یہ آپ ہی کی زبان میں نازل کیا گیا، یہی لوگ بنسبت غیروں کے اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہی کو
انتہائی سرگرمی سے اس پر عمل کرنا زیادہ زیبا ہے۔ قرآن اسلام و ہجرت میں پہل کرنے والوں کے لیے بڑی بھاری شرف و عزت کا سبب ہے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے۔ تمام انبیاء کا پیغام توحید ہے، تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے، اور توحید پر سب کا اتفاق ہے، سب نے توحید پھیلائی اور شرک کی جڑیں کاٹی۔ خود قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں سے معلوم کر لیں جن میں ہم آپ سے پہلے اپنے نبی بھیج چکے ہیں کہ وہ سب کی سب کس چیز پر تھے، وہ سارے کے سارے توحید پر تھے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس دین پر ہم کو استقامت نصیب فرمائے اور اسی دین پر چلتے ہوئے ہم کو اس دنیا سے جانے کی توفیق دے، اور اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔